اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 اور 62 آپ کے سامنے پڑھی گئی. انشاءاللہ اس کے علاوہ 3 اور آیات کا بھی ہم مطالعہ کریں گے. 5 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے. یہاں سے 7واں رکوع شروع ہوتا ہے یہ بنی اسرائیل کا. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدو تو وہ سجدے میں گر پڑے الا ابلیس سوائے ابلیس کے. قال اس نے کہا اسجد کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. یہاں آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر یہ قصہ آدم اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا. اس سے پہلے 3 صورتوں میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور سورہ الحجر میں. یہاں 4تھی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آ گیا. یہاں 4تھی مرتبہ کیوں آیا یہ قصہ؟ دراصل اس سے پہلے آپ ابھی پڑھ رہے تھے کہ قریش مکہ نے جو مختلف قسم کی ڈیمانڈز رکھی تھی کہ ہماری فلاں فرمائش پوری کرو، صفا کی اس پہاڑی کو سونے کا بنا دو، مختلف قسم کے وہ معجزے طلب کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو اسلام کے قریب نہیں آئے، اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو معجزے عطا نہیں کیے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے امام کی سنت پہ عمل کیا ہے، اور ان کا امام جو ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس کی سنت پہ عمل کیا ہے. ابلیس نے سنو ان کا واقعہ کیا تھا. اس لیے یہاں پھر آدم علیہ السلام کا قصہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے کہ ذرا یاد کرو. یاد رکھنے کے قابل یہ بات ہے، یاد دلانے کے قابل یہ بات ہے، اور اس کو ذہن میں اتارنے کی یہ بات ہے کہ دیکھو سنو، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو اس وقت سب فرشتے جھک گئے اور انہوں نے سجدہ کیا. لیکن یہ جو ان کے ساتھ کھڑا تھا ابلیس، جو کہ جنوں میں سے یہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی لو سے مجھے پیدا کیا ہے. گویا اس کے اندر تکبر بھرا ہوا تھا، اس کے اندر گھمنڈ بھرا ہوا تھا. تو یہ گھمنڈ اور یہ تکبر جو ہے یہ اتنی غلیظ چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو راہ راست سے دور رکھتی ہے. کہا اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ابو جہل ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اگر نبی کسی کو بننا تو ہم میں کوئی بنتا، جو ہم ادھر سردار اتنے تھے، ہم اتنے پیسے والے تھے، ہم طاقت والے تھے. تو برابر یہ اس وقت ہوا تھا اور آج تک یہ چلتا آ رہا ہے. ابلیس اس چیز کے ذریعے بہت دخل انداز ہوتا ہے. آپ آج بھی دیکھیں گے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میں فلاں کی بات مانوں، اس کا خاندان مجھ سے گھٹیا ہے، میں اس سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے کپڑے اس سے زیادہ حسین ہیں، میرا حسن جو ہے اس سے بڑھ کر ہے، میری دولت اس سے زیادہ ہے، میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہے، میں اس سے زیادہ فراٹے دار انگلش بولتا ہوں، میں زیادہ انگریزی بولنے والا ہوں.
میرے اندر فلاں اور فلاں صلاحیت ہے، گویا اس کے اندر وہ جو تکبر آتا ہے کہ میرا خاندان، میرا شہر، میری ذات، میری برادری، میری دولت، یہ انتہائی آپ کہیں گے ابلیسی صفت ہے یہ. تو کہا کہ یہ اصل وجہ نہیں کہ ہم نے آپ کو معجزے نہیں دیے، جس قسم کے معجزے یہ مانگ رہے تھے، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے امام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ان کا امام ابلیس ہے، اور ابلیس کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ان کے اندر بھی تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. یہ تکبر کی بنا پہ اڑ گئے ہیں، یا آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور کیا کہا؟ اور ابلیس نے اس وقت یہ بھی کہا تھا اپنے پروردگار سے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت، ذرا تو دیکھ، اس نے کہا کہ ذرا تو دیکھ یہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، کرمت علیہ، جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اس کی حالت تو دیکھ، یہ ہے کیا، اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. یہ جو رأیتا ہوتا ہے دیکھنا، رأیتا تو نے دیکھا. علامہ زرکشی نے لکھا ہے کہ جب رأیتا سے پہلے حمزہ داخل کریں گے ہم، ارأیتا، پھر اس کے معنی ہوتے ہیں اخبرنی، کے یعنی مجھے خبر دو، مجھے ذرا بتائیے، مجھے بتائیے آپ کیا اس کو آپ نے مجھ پر ترجیح دی ہے، فضیلت دی ہے. لئن اخرتنی، اگر تو مجھے ڈھیل دے، تو مجھے مہلت دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے دن کے لیے اگر تو مجھے مہلت دے، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی ساری نسل کو بیخ و بن سے اکھاڑ دوں گا. یعنی میں اس کی ساری نسل کو برباد کر کے رکھ دوں گا، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا. احتناق کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنا، اس کی نسل کو اکھاڑ دوں گا. الا قلیلا، سوائے چند کے، بس کچھ بچیں گے، کچھ ہی لوگ بچیں گے، اکثر کو میں جڑ سے اکھاڑ دوں. کیا جڑ سے اکھاڑنے کے معنی کیا ہے؟ انسان کی جو اصل حیثیت ہے وہ ہے خلافت الہیہ، یعنی اصل میں انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اور جب یہ چیز اسے یاد ہی نہ رہی، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی سے مکر گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی نہیں کی، وہ خلیفہ ہی نہیں رہا، گویا وہ اپنی اصل سے ہٹ گیا. اسی کے معنی ہے کہ یہ ابلیسی زبردست قسم کا وہ داو ہے کہ اس نے اس انسان کو جڑ سے اکھاڑا، یعنی اپنی اصلی حیثیت سے اس کو الگ کر دیا. اس کو اپنی یاد ہی نہیں رہی کہ یہ تھا کیا، اس کو کس قدر و منزلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اس کو ہٹا دیا اپنی جگہ سے. اور برابر آپ دیکھتے ہیں اکثریت، غالب اکثریت انسانوں کی، انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، انہیں یہ معلوم نہیں. تو فرمایا کہ میں ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، بس کچھ بچیں گے، الا قلیلا، کچھ ہی بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ مہلت دے دی. قال اذهب، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذهب، جا، دفع ہو جا، نکل جا، تجھے اجازت ہے، مہلت ہے، مگر یاد رکھ فمن تبعک، جس نے تیری اتباع کی، جو تیرے پیچھے پیچھے چلا، جس نے تیری بات مانی، سنو، منہم، ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم، تو پھر تمہارے لیے جزا کے طور پہ تمہاری سزا کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی. جزاء موفورا، پوری سزا، وافر، موفورا، وافر سزا، تمہارے لیے پوری سزا پھر ہوگی کیا؟ جہنم. یعنی تیرے لیے بھی اور تیرے پیروکاروں کے لیے بھی، جو تیرے پیچھے پیچھے چلے ان کے لیے بھی یہ ہوگی. اور ساتھ ہی اسے یہ بھی مہلت دے دی، اتنا اختیار اسے دے دیا، کتنا؟ وَاسْتَفْزِزْ، تو انہیں پھسلا، مَنِ اسْتَطَاعَ، جس پر تیرا زور چلے، جس پر تیرا زور چلے تو انہیں، منہم، ان میں سے تو انہیں پھسلا. کیسے پھسلا؟ بِصَوْتِکَ، اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، تو ان پر چڑھا لا، کن کو؟ بِخَيْلِکَ، اپنے سوار، وَرَجْلِکَ، اور پیادہ،
اپنے سواروں کو اور اپنے پیادوں کو بھی ان پر چڑھا لا تو، وشارکہم اور تو شرکت کر، فی الاموال ان کے اموال میں، والاولاد ان کی اولاد میں، وعدہم اور انہیں وعدے کر، اچھے اچھے وعدے ان سے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان کے وعدے نہیں ہوتے مگر صرف دھوکہ۔ اب دیکھیں یہاں کیا کیا کس کس چیز کی اجازت دی، یعنی وہ اجازت وہ طاقت ابلیس کو نہیں دی کہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر وہ برائی کروائے، نہیں، بلکہ کس کس چیزوں کی اجازت دی؟ پہلی چیز کہ اپنی آواز کے ذریعے تو انہیں راہ راست سے ہٹا سکتا ہے، اتنی تجھے اجازت ہے، اتنی تجھے طاقت ہے۔ اس آواز کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آواز کیا ہے؟ یہ مزامیر ہے، یہ موسیقی ہے، یہ گانا بجانا ہے۔ گویا گانے بجانے کے ذریعے بھی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنی اصلی حقیقت کو، حیثیت کو بھول جاتا ہے، وہ دوسری چیزوں کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو آواز کے ذریعے پھر مفسرین نے مختلف چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں، آواز سے مراد کیا کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، گانا بجانا موسیقی ہی نہیں، بلکہ ابلیس کو اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں دی گئی ہیں، وہ آگے آئے گا۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ تو دوڑا ان پر اپنے سوار، وَرَجْلِكَ اپنے پیادے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف یہ استعارہ ہی نہیں ہے، یہ مختلف قسم کی فوجیں اس پر حملہ کریں گی، کہا حقیقت میں بھی جس وقت بدر میں وہ لوگ حملہ آور ہوئے ان پر تو وہ تو روک ہی رہے تھے، گویا اس وقت مجسم بن کر ابلیس جو انسانی شکل میں تھا، وہ شیطان تھے، وہ اصل میں بشکل انسان تھے، انسان ان کی شکل تھی، وہ روک رہے تھے اللہ کے نبی کو، اللہ کے ساتھیوں کو، اللہ کی دی ہوئی جو ہدایات ہیں ان سے دور کرنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا۔ کچھ پیادے تھے، پیدل چلنے کر لڑنے والے تھے، اور کچھ سوار ہو کر، گویا وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ اور اس وقت تک بھی آپ دیکھیں گے آج بھی مختلف انداز سے پیادے بھی ہیں اور سوار بھی ہیں، اور آواز بھی استعمال کی جا رہی ہے کس چیز کو روکنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو۔ اور آج مختلف چیزیں اور سیکھی ہیں، اگر یہاں انہی چیزوں کا تذکرہ ہے، آواز کے ساتھ ساتھ اب اس میں اب اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ٹیلی ویژن آ جاتا ہے، ریڈیو آ جاتا ہے، اخبارات آ جاتے ہیں، رسائل آ جاتے ہیں، اور آج پھر یہ موبائل جو ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اس فوج نے، اس لشکر نے کس انداز سے حملہ بول دیا ہے پوری انسانیت پر، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال نہیں کر رہا ہے ابلیس، یہ سب چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر وشارکہم تو ساجھا کر لے ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ شریک ہو جا ان کے مال میں، اور ہو گیا وہ ہمارے مالوں میں بھی شریک۔ یعنی مال انسان کماتا ہے، بڑی محنت کر کے جب انسان مال کماتا ہے، جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے شیطان آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ خرچ کرو، فلاں جگہ خرچ مت کرو، جیسے اس نے وہ مال کمایا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہم ابلیس سے ہی پوچھتے ہیں کہاں خرچ کرنا ہے، فضول خرچیاں ہم کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ ہم مال استعمال کرتے ہیں، جہاں اجازت ہی نہیں مال صرف کرنے کی وہاں لگاتے ہیں، اور جہاں اجازت ہے وہاں ہم بڑھ چڑھ کر اور زیادہ لگاتے ہیں۔ گویا ہم صرف اسراف ہی نہیں کرتے بلکہ تبذیر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اسراف میں بھی، تبذیر میں بھی۔ گویا جیسے وہ شریک ہے تمہارا، جیسے اس نے کمایا ہے، وہ تمہارے گناہوں میں شریک نہیں ہوگا، اس تمہارے لیے کمایا اس نے نہیں، پاپڑ تم نے بھیلے، پسینہ اپنا تم نے بہایا، بڑی محنت سے مال کمایا، اور مال کمانے کے بعد جب خرچ کرنے کی باری آئی تو شیطان صاحب آ گئے اور اس نے کہا تمہیں وہاں لگاؤ، یہاں مت لگاؤ، یہاں لگاؤ، وہاں مت لگاؤ، کہا تم ان کے مال میں شریک ہو جاؤ، والاولاد اور اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ۔ اولاد میں کیسے؟ یعنی اولاد تمہاری، لیکن اب تم مان رہے ہو ابلیس کی، گویا وہ بھی اس میں شریک ہے، اس اولاد
کا باپ ہونے میں شیطان بھی شریک ہے، کیونکہ اس کو تم وہ سکھا رہے ہو جو ابلیس کہہ رہا ہے اس کو سکھاؤ، وہ پڑھاؤ جو ابلیس کہہ رہا ہے اسے پڑھاؤ، اس کو ان کاموں میں اسے مصروف کر دو جن کاموں کو ابلیس پسند کرتا ہے۔ ڈانس میں یہ حصہ لے، کلچرل پروگرام کے نام پہ مختلف خوبصورت نام دے کر ان کو خوب نچاؤ، ان کو خوب پتہ نہیں کیسی کیسے کام میں مصروف کرو، گویا جیسے یہ ان میں بھی شریک تھا شیطان۔ اولاد تمہاری، اور اس پر اب جو کام کرنا ہے، اس کو تم نے جو کام لینا ہے وہ کس کے حساب سے لوگے؟ ابلیس کے حساب سے۔ اب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دی ہیں، لیکن ہم جب کھولیں گے نہیں، جب ہم غور و فکر نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، تو اس آیت کو ایک بار پھر آپ سنیے کہ جب اسے مہلت دے دی گئی، جاؤ قیامت تک کے لیے تمہیں مہلت ہے، پھسلاؤ انہیں میرے بندوں میں سے جن جن پر تمہارا زور چلے، پھسلاؤ۔ کس کے ذریعے سے؟ اپنی آواز کے ذریعے سے، پھر سوار اور پیادے ان پر دوڑاؤ، اور تم ان کے مال اور ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر آخری چیز جو فرمائی یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وعدہم، اور وعدے کر تو ان سے، مختلف قسم کے وعدے، فلاں چیز کرو گے تو یہ فائدہ ملے گا، یہ کرو گے تو انہیں اچھے اچھے وعدے کر کے انہیں راہ راست سے ہٹانے کی تو کوشش کر لے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ ابلیس نے کس طرح سے اللہ کے بندوں کو ورگلایا ہے، راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹایا ہے۔ علامہ ابن الجوزی کی کتاب تلبیس ابلیس، اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ بہت ساری حکایات اس میں لکھی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ حربے کیسے استعمال کرتا ہے، کون کون سے داو استعمال کرتا ہے ابلیس۔ ابھی دیکھیے ایک حکایت مجھے یاد آ گئی کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک جگہ ایک درخت ہے، اور اس درخت کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ وہ کلہاڑی لے کر نکلا کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ راستے میں ابلیس ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا وہاں شرک کرتے ہیں لوگ، میں اس درخت کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس نے روکنے کی کوشش کی، اب ان کی کشتی ہو گئی، تو یہ مومن جو تھا اس نے پٹک دیا اسے۔ اس نے کہا دوبارہ کرتے ہیں، اگر پھر تم پٹکو گے پھر بات کریں گے۔ اس نے اسے دوبارہ پٹک دیا، پھر کہا بھائی کیوں کرنا چاہتے ہو آپ ایسا؟ کہا میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں۔ کہا دیکھو صرف ایک ہی طریقہ ہے اب اس درخت کو کاٹنے سے ہی آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا کرو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرو، میں روزانہ رات کو آپ کے سرہانے کے نیچے ایک رقم رکھا کروں گا، تم صبح اٹھ کر جاؤ کرو تقسیم، اللہ خوش ہو جائے گا، یہی تو چاہتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مان گیا۔ اب روزانہ دیکھ رہا ہے صبح وہاں رقم ایک ہوتی ہے، وہ جاتا ہے تقسیم کرتا ہے۔ اب کچھ دن ہو گئے، ایک دن دیکھتا ہے کہ پیسہ وہاں نہیں ہے، رقم نہیں ہے، آ گیا اسے غصہ، کہا شیطان کا وعدہ جھوٹا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی کہ آج اب اس درخت کو میں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ راستے میں پھر وہ ملا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس اس کو آج میں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کہا نہیں جانے دوں گا۔ اب جب کشتی ہوئی تو ابلیس نے اسے پٹک دیا، اسے گرا دیا، دوسری بار پھر پٹک دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، میں تو تمہیں گراتا تھا لیکن اب تم مجھے گرا رہے ہو۔ کہا جب تم پہلی بار جا رہے تھے تمہارے دل میں اخلاص تھا، واقعی تم اللہ کے لیے جا رہے تھے، لیکن اب جب تم جا رہے تھے اب تمہارے دل میں اس کے ساتھ ساتھ پیسے کی محبت بھی تھی۔ جو تمہارا پیسہ بند ہو گیا تھا، اصل میں اب تمہیں وہ تکلیف تھی کہ پیسہ مجھے بند ہو گیا، اب تمہارے پاس کوئی زور نہیں ہے، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ابلیس کے وعدے ہیں، فرمایا وعدہم، تم سے وعدے کر لو، یہ وعدے ہیں اور یہ اس کے حربے ہیں، یہ اس کے داؤ ہیں، کس طرح سے وہ اللہ کے بندوں کو روکتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مگر ساتھ یہ بتایا، ابھی آخری آیت جو آج پڑھیں گے ہم، ان عبادی، یہ بھی ذہن میں رہے، ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں، جو میرے سچ میں جو میرے بندے ہیں، اخلاص والے مخلص بندے جو میرے ہیں، لیس لک علیہم،
نہیں چلے گا تیرا ان پر سلطان زور۔ میرے جو بندے ہیں تم انہیں ہرگز ہرگز نہیں بڑھا سکتے، جو میرے مخلص بندے ہیں تمہارا زور ان پر نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز، یعنی تیرا رب اس چیز کے لیے کافی ہے، کام بنانے کے لیے، توکل کرنے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے اللہ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ہمیں حکم کیا گیا ہے جب بھی تم محسوس کرو کہ تم دل میں اس قسم کا کوئی وسوسہ محسوس کرتے ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے معنی ہے کہ میں چمٹ گیا اللہ کے ساتھ، وہ میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، اب شیطان مجھ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، شیطان اس کا بال بے کر نہیں کر سکتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کے ساتھ جو چمٹ جائے گا، پکڑے گا اس کو، پھر شیطان کا زور اس پر نہیں چلے گا۔ جس کی نگاہ اللہ پر ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، آپ کے طریقے پر ہو، آپ کی ہدایات پر ہو، اور اللہ کے اس کلام سے جو جڑا ہوا ہو، اس سے ہدایت دیتا ہو، شیطان کا زور اس پر نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی قرآن مقدس کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دین حق کی محبت ڈال دے، ایک دوسرے کی محبت ڈال دے، اور دین حق کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بزینت القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔